السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم سبق نمبر 5 ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے مشکل سوالات کچھ ہم نکال لیے تھے۔ آج باقی سوالات ہم کریں گے۔ کویسچن نمبر 6 ہے، درست تلفظ ظاہر کرنے کے لیے اعراب لگائیں اور تلفظ بھی لکھیں۔ تو یہ الفاظ نیچے آپ نے لکھنے ہیں بک کے اوپر یہاں پہ، اور ساتھ جو ہے پھر آپ نے ان کے اوپر اعراب لگانے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، فرسٹ ورڈ ہے فرمائش، دوسرا ہے دوپہر، براجمان، دھیمی، مثلث۔ ان کو آپ غور سے دیکھ لیں، اور پھر آپ نے جو ہے یہاں پہ اپنی بک کے اوپر جو ہے ان کو اعراب کو صحیح جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ لکھنا ہے، اور اعراب جو ہے وہ آپ نے صحیح لگانے ہیں۔ آگے بیٹا قواعد سیکھیں۔ حروف علت، ایسے حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوتے ہیں حروف علت کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو MCQs بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی تعریف جو وہ اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے کہ وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرتے ہیں، وہ کام کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس سبب کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے یہ حروف جو وہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کیونکہ، چونکہ، اس لیے، لہٰذا وغیرہ۔ اس کی مثال دیکھیں، وہ فیل ہو گیا کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ تو اس میں جو سبب ہے اور اس کی وجہ ہے فیل ہونے کی وہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ وہ فیل ہو گیا کیونکہ جو ہے یہ حرف علت ہے، اس نے محنت نہیں کی، تو یہ اس کا فیل ہونے کا سبب ہے۔ آگے ہے وہ بیمار ہو گیا کیونکہ وہ رات کو سوتا نہیں۔ اب اس کے بیمار ہونے کا جو سبب ہے وہ بتایا گیا کہ وہ رات کو سوتا نہیں، وہ بیمار ہو گیا کیونکہ جو ہے یہ حرف علت ہے، وہ رات کو سوتا نہیں تھا۔ اسلم کھیلنے نہیں آیا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے۔ اب اس کے نہ کھیلنے کا سبب یہ ہے کہ اس کے امتحان ہے اور وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، تو تاکہ جو ہے یہ حرف علت ہے۔ حروف تقیید، ایسے حروف کو کہتے ہیں جو کلام یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوں۔ مطلب کوئی کسی بات کے اندر زور جو ہے وہ پیدا کرنا ہو، کسی جملے کے اندر زور پیدا کرنا ہو، اور اپنی بات کو جو ہے وہ وزنی بنانا ہو، تو اس وقت حروف تقیید کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ ہے، ایسے حروف جو کلام یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوں حروف تقیید کہلاتے ہیں۔ مثلا ہرگز، کبھی نہیں، ہاں ہاں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھیں، دھوپ میں ہرگز نہ بیٹھو۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کے اندر جو ہے وہ تقیید کی جا رہی ہے، بات کو زور دیا جا رہا ہے کہ دھوپ میں ہرگز نہیں انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ تو ہرگز جو ہے یہ حرف تقیید ہے۔ تو آپ نے اس کی تعریف اور ان حروف کو جو وہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں MCQs اندر پوچھی جاتی ہیں۔ میں مریض ضرور سیر کرنے جاؤں گا، تو اس میں ضرور جو ہے یہ حرف تاکید ہے۔ آج ہرگز امی کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے، ہرگز یہ حرف تاکید ہے۔ آگے کویسچن نمبر 7 ہے، حروف علت اور حروف تقیید کی تعریفوں اور مثالوں کی روشنی میں دو ایسے جملے لکھیں جن میں حروف علت اور تقیید شامل ہو۔ وہ کہہ رہا کہ اوپر آپ نے حرف علت اور حرف تقیید جو ہے وہ پڑھا ہے، اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دو مثالیں جو ہے وہ حروف علت کی اور 2 مثالیں حروف تقیید کی وہ آپ نے لکھنی ہیں۔ تو حروف علت کی مثالیں دیکھیں، وہ بیمار ہو گیا کیونکہ وہ رات کو سوتا نہیں تھا، تو اس میں جو ہے یہ حرف علت ہے۔ اسلم کھیلنے نہیں آیا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، تو تاکہ جو ہے یہ اس میں حرف علت ہے۔ میں مریض ضرور سیر کرنے جاؤں گا، تو ضرور جو ہے یہ اس میں حرف علت ہے۔ آج ہرگز امی کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے، تو ہرگز جو ہے یہ حرف تاکید ہے، ضرور حرف
تاکید اور آج ہرگز امی کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے، تو ہرگز جو ہے یہ حرف تاکید ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے کویشچن نمبر 8 ہے، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ منسٹر کے نام اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھا۔ تو بیٹا یہ آپ نے پہلی بھی جو ہے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں سے اس کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ یہاں تک جو ہے ہمارے 8 سوالات مکمل ہو گئے۔ ساتھ بیٹا آپ نے اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ یاد کرنا ہے، اور وہ خلاصہ آپ نے اپنی بک کے اوپر لکھ بھی لینا ہے۔ اور نردبان سے ہم پڑھیں گے پیج نمبر 54 محاورات۔ مندرجہ ذیل جملوں میں محاورات کو خط کشیدہ کیجیے اور ان کے معنی لکھیے۔ کہہ رہا کہ اس جملوں کے اندر جو محاورے دیے ہوئے ہیں ان کو خط کشید بنائیں اور پھر جو ہے ان کے معنی جو وہ لکھیں۔ تو اس میں ہے آبرو خاک میں ملانا، بے عزت کرنا اس کا میننگ ہے، اور عصمت و ناموس کھو دینا۔ دوسروں پر آوازیں کسنا شریف آدمی کا کام نہیں، تو آواز کسنا، طنز کرنا، چوٹ کرنا۔ تو بیٹا یہ آپ جو ہے ایسے ہی آپ نے پہلے جو ہے ان کو پڑھنا ہے، اور پھر ان کے جو محاورے ہیں وہ آپ نے ساتھ لکھ لینے ہیں۔ اور پھر اس حساب سے آپ نے اس کی جو میننگ ہیں وہ بھی آپ نے لکھ لینی ہے، اور اس طرح آپ نے یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے پیج نمبر 58 مترادف الفاظ۔ تو یہ جو ہے مندرجہ ذیل جملوں میں مترادف الفاظ علیحدہ کیجیے۔ تو ان جملوں کے اندر جو مترادف الفاظ ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو صحیح آپ نے جو ہے یہاں پہ لکھ لینا ہے۔ جیسے یہ ہے، اس سنسان و ویران علاقے میں بھلا کیسے رہا جا سکتا ہے، تو اس میں سنسان اور ویران یہ جو مترادف ہیں، تو آپ نے اس حساب سے یہ سارے جو ہے وہ مکمل کر لینے ہیں، اور ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آگے ہے پیج نمبر 72 پیج نمبر ہے، اور اس کے میں ہے متشابہ الفاظ۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں، اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے متشابہ الفاظ لکھیے اور معنی کی مدد سے ان کا فرق واضح کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے میننگ جو ہے وہ ہم ساتھ جو ہے وہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، الفاظ اور میننگ مکمل کرنے کے بعد ہم جو ہیں پھر ان کے متشابہ الفاظ وہ لکھیں گے، اور متشابہ الفاظ کے ساتھ ان کی میننگ جو ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لکھے جائیں گے۔ تو آپ نے ان متشابہ الفاظ کو ساتھ لکھنا بھی ہے، اور ساتھ ان کی میننگ بھی آپ نے لکھنے ہے، اور پھر اس کو اچھی طریقے سے یاد جو ہے وہ کر لینا ہے۔ یہ آپ جو ہے اس کو غور سے ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ امید ہے بیٹا آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ان کو جو ہے اپنی بک پر مکمل کرنا ہے، اور پھر ان کو یاد کر لینا ہے۔ اور سبق نمبر 5 ٹریفک قوانین اور ہماری ذمہ داریاں، اس کا خلاصہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ساتھ، وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔